علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس ماہ مبارک میں امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا شرف عطا کیا ہے، اور وہ بڑا شرف یہ ہے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے: لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور۔ اسلام میں اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور اس مہینے کی منقبت، اس مہینے کی خوبی اور اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اس خوبی نے، اس منقبت نے اس مہینے کو، اس ماہ مبارک کو دوسرے مہینوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ اور وہ فوقیت کیا ہے، وہ منقبت کیا ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری۔ ربیع کا معنی ہے موسم بہار، ربیع الاول پہلا بہار۔ اللہ تعالیٰ نے اس موسم بہار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ آئے تو پوری جہاں میں بہاریں آئی ہیں۔ ربیع فی ربیع فی ربیع، بہار اندر بہار اندر بہار اندر، ونور فوق نور فوق نوری، نور اور علا نور، نور علا نور علا نور۔ اللہ تعالیٰ نے نور پہلا دیا۔ آپ کی تعلیمات سے پوری دنیا میں نور پہلا، آپ کی تعلیمات سے پوری دنیا کے اندر اجالا ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ کی رحمت انسانوں کے لیے بھی ہے، آپ کی رحمت بچوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، یہاں تک کہ جمادات کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ آپ بچوں کے لیے رحمت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ ہلکی
اور پوری نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور امام کے پیچھے نہیں پڑی. نماز بھی پوری اور ہلکی نماز. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, پیچھے خواتین بھی ہوتی تھی, ان کے ساتھ بچے ہوتے تھے, چھوٹے بچے. جب وہ بچے روتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رونے کی آواز سن کر اپنی نماز میں تخفیف فرماتے تھے, نماز ہلکی فرماتے تھے, تاکہ اس ماں کو بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. نماز کے اندر بھی ماں کا بھی خیال ہو رہا ہے کہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے بچے کے رونے کی وجہ سے, بچے کا بھی خیال ہو رہا ہے. اللہ نے آپ کو ماؤں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا, بچوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. بیویوں کے لیے سبق ہے مردوں کو کہ وہ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے. چنانچہ بخاری شریف میں ایک دوسری روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپ کے خادم خاص تھے, یہ روایت بھی وہ فرماتے ہیں فتح خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. اور شادی کے بعد جب رخصتی ہوئی دوسرے دن آپ نے ولیمہ کیا. حیث ایک حلوہ ہے جو عربوں کے یہاں وہ حلوہ بنایا جاتا تھا, وہ حلوہ پکایا گیا. آپ نے چند صحابہ کو دسترخوان بچا کر بلایا اور ان کو حلوہ کھلایا, اور یہ آپ کا ولیمہ تھا. ولیمہ ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر بٹھانا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے اپنا گھٹنا اونٹ کے ساتھ لگایا, اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر اپنا پاؤں رکھا, اور اس طرح وہ اونٹ پر سوار ہوئی ہے. یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. آپ بیویوں کے لیے رحمت تھے. ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے, جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور وہاں ایک اونٹ, اس اونٹ نے, اس جانور نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ تشریف لائے, آپ نے اونٹ پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو اونٹ ساکن ہو گیا, خاموش ہو گیا. پھر آپ نے کہا اس اونٹ کے مالک کو بلا کر لاؤ. انصاری ایک تھا, ایک انصاری نوجوان وہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان جانوروں کا مالک بنایا ہے, تم اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے, مجھ سے تمہاری شکایت لگا رہا ہے کہ تم اس کو تھکاتے ہو, خوب کام لیتے ہو, لیکن اس کو کھانا صحیح نہیں کھلاتے ہو, اس لیے یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے. پھر آگے دیکھیے, انسانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے, خواتین کے لیے رحمت بن کر آئے, بچوں کے لیے رحمت بن کر اللہ نے آپ کو بھیجا, جانوروں کے لیے آپ رحمت, جمادات کے لیے بھی آپ رحمت ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے, جب مسجد نبوی میں ممبر نہیں رکھا گیا تھا, اس وقت تک ممبر نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک تنا تھا, اس تنے کے قریب کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر آپ کے لیے ممبر بنایا گیا, اور سب سے پہلا ممبر ایک خاتون نے مسجد کے لیے بنایا تھا. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا ممبر عورت نے بنایا ہے.
اس کا غلام تھا، نوکر تھا، اس کے ذریعے بنایا۔ ممبر رکھا گیا، اگلے جمعے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ممبر پر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، جمعے کا دن ہے، کھجور کا تنا، پہلے آپ وہاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، اب آپ ممبر پر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کھجور کے اس تنے سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی، اور اس طرح رونے کی آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے۔ صحابہ نے وہ آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اس تنے کے پاس تشریف لے گئے، اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ تنا خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تنے کے قریب چونکہ آپ کھڑے ہوتے تھے، خطبہ دیتے تھے، کہا کہ وہ اللہ کا ذکر میں وہاں کرتا تھا، اب میں یہاں کر رہا ہوں، اس لیے وہ ذکر کو وہ تنا بھی سنتا تھا، اس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے دوستو، ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، تو امتی کے اندر بھی رحمت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، انسانوں کے لیے رحمت ہو، ہم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہو، نوکروں کے لیے بھی رحمت ہو۔ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کا نام بھی رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور جو رحم کرتے ہیں، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ میرے دوستو ربیع الاول کا سبق ہے۔ ربیع الاول کا سبق یہ ہے کہ ہمارے اندر شفقت ہو، ہمارے اندر رحمت ہو، ہم انسانوں کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے۔ دیکھو، رحمت اور زحمت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ رحمت اسی راہ کے اوپر، جو راہ کا حرف ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دو تو وہ زا بن جائے گی، اور ایک نقطے سے رحمت زحمت بن جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ہمیں بھی رحیم ہونا چاہیے، شفیق ہونا چاہیے۔ آپ بھی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کے جتنے اخلاق ہیں وہ سارے کے سارے اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق ہیں جو رحمت والے اخلاق ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ صحابہ کے لیے نرمی برتتے ہیں، شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر۔ آپ کا قرآن بھی رحمت ہے، آپ جو اسلام لے کر آئے یہ بھی رحمت ہے، جو امت ہے یہ امت بھی رحمت والی امت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں۔ غور کیجئے، میں نے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، ان میں اکثر حدیثیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ یہ حضرت انس
10 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ ان کی والدہ لے کر آئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرا یہ ایک بیٹا ہے اور یتیم ہے، یہ آپ کا خادم ہوگا۔ اس خادم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور حدیثیں بیان کی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی اللہ کا رسول، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ والد کا، اس میں والدہ بھی شامل ہے، والدین، اولاد اور تمام انسان۔ علماء فرماتے ہیں دنیا میں 3 قسم کی محبتیں ہوتی ہیں۔ ایک محبت اجلال ہے جو بڑوں سے ہوتی ہے، والدین سے، استاذوں سے، بزرگوں سے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، یہ محبت اجلال ہے۔ اور اولاد سے محبت، یہ محبت کی دوسری قسم ہے جو چھوٹوں سے ہوتی ہے، محبت شفقت۔ شاگرد سے محبت، اولاد سے محبت، اور شاگردوں سے محبت، نوکروں سے جو چھوٹے ہوں ان سے محبت۔ اور تیسری قسم ہے والناس اجمعین، تمام انسانوں سے محبت۔ یہ محبت مشاکلہ ہے، جو آپ کے برابر کے لوگ ہیں ان انسانوں سے محبت۔ دنیا میں 3 قسم کی محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا تعلق تمہارے ساتھ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، اور تم میرے امتی ہو، تو تمہاری محبت مجھ سے، اپنے والدین سے، اولاد سے، انسانوں سے، دنیا کی جتنی محبتیں ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تب جا کر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اب محبت کا کیا معنی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی یہ ہے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی جو ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن میں جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں بھی آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ میں نے تجھ پر خاص محبت ڈال دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہ محبت کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے محبوب ہستی تھے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، مجھے یہ تشویش ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، ان کا درجہ اور مقام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو محبوبیت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہے وہ محبوبیت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے نظر نہیں آئی۔ فرماتے میں سوچنے لگا تو یہ آیت میرے سامنے آئی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے ہمارے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو،
اس کا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، کیا بات زبردست بات انہوں نے کی ہے، کیا بات بتائی ہے، دلوں کو منور کر دیا ہے، ایمان کو اللہ اکبر انہوں نے ایسا جگا دیا ہے دلوں میں۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے، ان کی اتباع کرنے والوں کو ان اتباع کی وجہ سے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب عام آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پیارے محمد خود کتنے اللہ کے بڑے محبوب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اصل چیز ہے اتباع۔ اگر اتباع ہم نہیں کرتے، صرف نعرے لگاتے، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہے؟ علامہ اقبال اللہ اکبر ایک شعر میں، دو شعر میں وہ بات کر جاتے ہیں جو پوری تقریر کے اندر بیان کرنا جو خطیب کرتا ہے، علامہ وہ بات دو شعروں میں کر دیتے ہیں۔ آج مسلمان کیوں تباہ و برباد ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نعرے شروع کر دیے ہیں۔ جھنڈا لگانا آسان ہے، لائٹ لگانا آسان ہے، نعرے لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن کام کرنا مشکل ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرمایا کہ شب پیش خدا بغیر استمزار، شب پیش خدا بغیر استمزار، مسلمان چرا خوارند و زارن۔ ایک رات علامہ اقبال کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا تھا، اور میں نے کہا اے اللہ، مسلمان دنیا میں اتنے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان خوار و زار ہے، تباہ و برباد ہے۔ اے اللہ، یہ مسلمان اتنی کثرت سے تباہ و برباد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شب پیش خدا بغیر استمزار، مسلمانہ چرا خوارند و زارن، ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، دل دارند و محبوب ندارن۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، یعنی مجھے اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی ہے، اور وہ یہ بات ڈالی ہے، اے اقبال تجھے نہیں معلوم مسلمان آج تباہ و برباد اس لیے ہے کہ مسلمان کے سینے میں دل ہے، لیکن اس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ یہ محبوب ان کے دل میں نہیں ہے، صرف زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے۔ تو کہاں سے اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے گا؟ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب بھائی میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور میں اصلاح کی غرض سے یہ باتیں کر رہا ہوں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی تو ہے نہیں۔ جمعے کے دن آپ حضرات آتے ہیں تو یہ باتیں چند میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے صحیح کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، آپ کی میلاد کو بیان کرنا، آپ کا ذکر میلاد، یہ خیر اور برکت کا باعث ہے، یہ مستحب ہے، اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر، بلکہ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، آپ کی جوتیوں کے خاک کا بھی ذکر کرتا ہے، یہ بھی باعث خیر و برکت ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کی پیدائش پر جو خوشی ہے وہ خوشی اتنی ہے، وہ خوشی مسلمان کو اتنی ہے۔ آپ جتنے مسلمان بیٹے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بتائیے کہ وہ خوشی اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے، عید الفطر سے بھی زیادہ خوشی ہے یا نہیں؟ عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ خوشی ہے، عید الفطر سے بھی زیادہ خوشی ہے۔ لیکن اسلام میں عیدیں دو ہی ہیں، تیسری عید نہیں ہے۔ عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں عید الفطر سے بھی زیادہ ہوتی ہے، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن عید الفطر صرف دو ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عیدیں دو ہیں۔ اب سمجھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، تو ذکر میلاد تو جس وقت چاہے آپ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باعث خیر و برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل اور اللہ کے رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کیا ہے؟ خوش ہو۔ تو ہم تو خوش ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، وہ ہمارے نبی، ہم ان کی امت میں ہیں۔ یہ میں نے شروع میں چند باتیں عرض کر دی۔ ذکر میلاد باعث خیر و برکت ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ خوشی پورے سال ہے، یہ خوشی ہر وقت ہے۔ ذکر میلاد کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے کہ ربیع الاول میں تو ذکر میلاد ہو اور اس کے بعد اس کو ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جی اس دن میں تو ذکر میلاد پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ حکم ہم نہیں لگا سکتے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذکر میلاد آپ جتنا کریں، خوشی ہمیں ہے الحمدللہ، ہر چیز سے زیادہ خوشی ہے۔ اب سمجھیے بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر ان کو چاہیے خوش ہو۔ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے، اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ در منصور میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد علم ہے، اللہ کے فضل سے مراد علم ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری تفسیر میں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے مراد اسلام اور قرآن ہے۔ سمجھ رہے؟ اب قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ فرما رہے آپ اپنے امت سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور رحمت پر ان کو چاہیے وہ خوش ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خوش ہو، قرآن پر بھی خوش ہو، اسلام پر بھی خوش ہو، علم پر بھی خوش ہو۔ اللہ کے فضل پر بھی خوشی، اللہ کی رحمت پر بھی خوشی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خوشی اور قرآن پر بھی خوشی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم خوشی مناؤ، جشن مناؤ، تو اس آیت میں تو قرآن کا بھی ذکر ہے، پھر نزول قرآن کے دن جو ہے پھر جناب کیا ہے اس وقت بھی جشن منانا چاہیے، اس وقت بھی عید نزول قرآن ہونا چاہیے، ایک اور عید ہونی چاہیے۔ پھر اسلام کی تفسیر بھی ہے تو اسلام پر بھی ایک عید میلاد تو نہیں، عید اسلام ہونی چاہیے، ایک اور عید ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا ذکر کیا ہے، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہونا چاہیے۔ تو ہم خوش ہیں
الحمدللہ. اور خوشی یہ نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا 12 ربیع الاول کو خوش ہو اس کے بعد پھر خوشی نہیں. خوشی تو پورے سال ہے، ہر وقت مسلمان کے دل میں یہ خوشی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، ان کو خوش ہونا چاہیے. یہ نہیں فرمایا فَلْيَحْتَفِلُوا، ان کو احتفال کرنا چاہیے. عربی زبان میں 2 لفظ ہے، ایک احتفال ہے، احتفال کہتے جشن کو، سیلیبریشن کو. فرح کہتے خوشی کو. اللہ تعالیٰ نے خوشی کا ذکر کیا ہے. اور خوشی کیا ہے، فرح کیا ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں لذت فی القلب بادراک المحبوب، محبوب کے مل جانے سے دل کے اندر جو لذت ہوتی ہے اس لذت کا نام خوشی ہے. آپ فرمائیں ہمارے دلوں کے اندر کیا وہ لذت نہیں ہے؟ یہ ہے خوشی. احتفال نے یہ نہیں فرمایا فَلْيَحْتَفِلُوا، تم سیلیبریٹ کرو. اب جھنڈے لگانا، لائٹیں لگانا اور 12 ربیع الاول میں ان سب چیزوں کو خاص کرنا، اور یہ ذکر میلاد پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے نہ جھنڈوں کی ضرورت ہے، نہ لائٹس کی ضرورت ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ لائٹ لگانا بدعت ہے، جھنڈے لگانا بدعت ہے، چراغاں کرنا بدعت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ بھی تو مسجد میں قالین پر نماز پڑھتے ہیں، لائٹیں لگائی ہیں، آپ نے پنکھے لگائے ہیں، ہماری مسجد میں تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن بھی ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، تو بدعت تو آپ بھی کرتے ہیں. یاد رکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے. ہم لائٹ کو، پنکھے کو، ایئر کنڈیشن کو، قالین کو، لاؤڈ سپیکر کو، اس کو نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ سنت سمجھتے ہیں، نہ مستحب سمجھتے ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں. آپ چاہے قالین پر نماز پڑھے، چٹائی پر پڑھے، ثواب اللہ نے دینا ہے آپ کو. چاہے لائٹ میں پڑھے، بغیر لائٹ کے پڑھے، پنکھے اور اس میں پڑھے، بغیر اس کے پڑھے، یہ مباح چیزیں ہیں. ہم نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب. لیکن جو 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک نیکی اور مستحب عمل سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو نہیں کرتے ہیں وہ ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے جو لائٹ میں نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول ہوگی، جو بغیر لائٹ کے پڑھے گا نہیں ہوگی. ہم تو نہیں کہتے. فرق سمجھ میں آیا؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی تبلیغ والے 3 دن میں جاتے، چلے میں جاتے، 4 مہینے میں جاتے. یہ بھی تو نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے. پہلی بات تو یہ ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جھنڈوں کے لیے، لائٹوں کے لیے دلیل قرآن حدیث سے پیش کریں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ میں نے بیان کر دیا. تبلیغ والے، تبلیغ اور دعوت یہ سنت ہے. یہ جتنے ہمارے تبلیغی حضرات بیٹھے ہوئے، آپ سب ماشاءاللہ تبلیغ میں آپ نے وقت لگایا ہے. کسی نے آج تک کہا ہے کہ 3 دن لگانا، چلہ لگانا 4 مہینہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں. آپ 1 دن لگائے، 1 گھنٹہ لگائے، 2 گھنٹے لگائے، 1 مہینہ لگائے، 10 دن. ابھی ہمارے یہاں جماعت گئی تھی، وہ کچھ ساتھی وہ جناب کیا ہے 40 دن میں آئے، کچھ 20 دن میں آ گئے. ہم نہ فرض سمجھتے 3 دن، نہ واجب. ہاں یہ کورس ہے، جیسے یونیورسٹی میں کورس ہوتا ہے 3 سال کا، تو یہ کورس بنایا ہے اور جائز عمل ہے. ہم اس کو فرض، واجب، مستحب، سنت نہیں سمجھتے. ہاں تبلیغ اور دعوت سنت ہے. لیکن جو یہ جھنڈے لگا رہے ہیں وہ تو کہتے نہیں 12 کو جھنڈے لگانا یہ ثواب کا کام ہے، جو نہیں لگاتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں. وہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہم یہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر
جتنی خوشی ہے وہ عید سے بھی زیادہ ہے، عید الفطر سے بھی زیادہ ہے، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا ذکر، بلکہ آپ کی نعلین مبارک جوتیوں کے، آپ کی جوتیوں کے نیچے جو خاک لگی ہے اس کا ذکر بھی باعث ثواب ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے اس دن میں آپ کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، 12 کو کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام۔ اور یہ بھائی باقی جھنڈے لگانا، لائٹیں لگانا، یہ کرنا، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد آپ 23 سال دنیا میں زندہ رہے۔ ہر سال آپ کی ولادت کا دن آیا کہ آپ نے جشن منایا اس طرح؟ نہیں منایا۔ صحابہ اکرام کے دور میں دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین کے دور میں دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، ان کی فقہ پڑھ لیجئے، آپ کو ہر فقیہ کے فقہ میں، ان کی کتابوں میں عید الفطر کے احکام ملیں گے، عید الاضحیٰ کے احکام ملیں گے، آپ کو جمعے کے احکام ملیں گے۔ آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کے کوئی مسائل ہیں؟ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے بھائی، ہم تو آپ کو دین بیان کر رہے ہیں، عمل کرنا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہم تو صرف مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ مسئلہ ہم نے بیان کر دیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔